الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله صلى الله عليه ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل میں یہ بھی ہے کہ پیدا کیا تمہارے لیے من انفسکم تمہارے نفسوں میں سے. تمہارے نفسوں کا مطلب یہ ہے کہ ازواج سے یعنی من انفسکم حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام تمہارے نفس میں سے ہیں یعنی رجل ہے. تو خلق لکم من رجالکم ازواجا. تمہاری بیویاں اللہ تعالیٰ رجال سے پیدا کرتے ہیں اس لیے کہ اصل نطفہ رجال سے آتا ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ من انفسکم سے مراد آدم علیہ السلام ہے. تمہارے نفسوں میں سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے. اور تیسرا معنی جو اچھا ہے من انفسکم اے من جنسکم. اگر تمہاری بیوی جنات میں سے ہوتی تو ایک ہی رات میں تمہارا انتقال ہو جاتا آخرت کی طرف. تو من انفسکم یعنی اصل الازواج من الرجل. من انفسکم من آدم علیہ السلام اور من انفسکم من جنسکم. جیسے رسولا من انفسکم یتلو علیکم آیاتی. من انفسکم یعنی من جنسکم آپ کی جنس میں سے ہے. حضرت حوا کی پیدائش آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہے اور باقی نساء من نطف الرجال مردوں کے نطفے سے ہیں. والنساء اور نساء لیکن رجل کا نطفہ ظاہر ہے اور عورت کا نطفہ کمزور ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا اس میں تف وغیرہ زیادہ نہیں ہوتا. تسکنوا الیہا تاکہ تم قرار اور آرام حاصل کرو. الیہا بیویوں کے پاس. وتألفوها اور ان کے ساتھ الفت کرو. وتألفوها ان کے ساتھ الفت کرو. وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تمہارے درمیان. جعل خلق بینکم یا سیر بینکم مودۃ ورحمۃ. نکاح کی وجہ سے تمہارے درمیان مودت رکھی ہے اور رحمت رکھی ہے. کہتے ہیں کہ مودت اور رحمت دونوں کا خلاصہ ایک ہے. مودت کے معنی دوستی اور دوستی کے نتیجے میں ایک دوسرے پر رحم و شفقت کرتے ہو. تو ایک ہے سبب اور ایک ہے مسبب. دوسرا مطلب یہ ہے کہ مودت سے مراد جماع ہے اس لیے کہ مودت کے نتیجے میں جماع ہوتا ہے. اور رحمت سے مراد ولد ہے. جعل بینکم مودۃ جماع ورحمۃ اور اولاد. تیسرا مطلب یہ ہے کہ جعل بینکم مودۃ المودۃ دوستی اور دوستی اپنے برابر جب جوانی ہو تو اس وقت دوستی ہوتی ہے. تو مودۃ شابہ کے لیے. ورحمۃ للعجوز اور اگر بوڑھیا ہے تو پھر اس کے لیے رحمت ہے. پھر ایک بوڑھیا بوڑھے پر اور بوڑھا بوڑھیا پر پھر شفقت کرتے ہیں اور رحمت اور مہربانی کرتے ہیں اور ہمدردی کرتے ہیں. پھر دوستی شفقت میں بدل جاتی ہے. دوستی کے لیے جوانی کا زمانہ مناسب ہے اور ایک دوسرے پر شفقت کرنا اور رحم کرنا اور دل جلانا کہ تاکہ اس کو
تاکہ اس کو راحت پہنچے، اس کے لیے رحمت کا لفظ ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس مذکور میں، لآیات، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے اس قوم کے لیے یتفکرون، جو اللہ تعالیٰ کی صنعت میں فکر کرتے ہیں کہ جو مرد اور عورت 1 منٹ پہلے اجنبی تھے تو 1 منٹ نکاح کے بعد کیسے ایک دوسرے کے دوست بن گئے کہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، تمہاری پیدائش کے علاوہ تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، آسمان و زمین کو پیدا کیا، واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری زبانوں کا اختلاف اس طرح کہ کوئی ایک زبان بولتا ہے، کوئی دوسری زبان بولتا ہے، اور کسی کی آواز پتلی ہے، کسی کی آواز موٹی ہے، کسی کی آواز اچھی ہے اور کسی کی آواز ایسی ہے کہ اس سے جانور بھاگ جائیں گے، کسی کی زبان میں فصاحت و بلاغت ہے اور کسی کی زبان میں فصاحت اور بلاغت کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو واختلاف السنتکم، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملین بلین انسانوں کو پیدا کیا، ایک کی آواز دوسرے کے ساتھ مکمل طور پر نہیں ملتی، بلکہ کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے۔ اور اگر گلے کا مطالعہ کیا جائے تو سب لوگوں کے گلے ایک جیسے ہیں، گلا اور رگ اور نالیوں میں کوئی فرق نہیں، اور آواز میں بعض کی آواز ایسی ہوتی ہے کہ بہت اعلیٰ درجے کی، اور بعض کی آواز بیکار ہوتی ہے۔ حالانکہ نلکی ایک ہے، ایک نلکی سے بے شمار آوازیں اللہ تعالیٰ نکلواتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ کے پاس ایک بانسری ہو اور اس کو بجائیں تو اس کی آواز ایک ہوگی، لیکن ایک بانسری سے لاکھوں کروڑوں آوازیں اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں۔ وَأَلْوَانِكُمْ، اور رنگ کے علاوہ شکل، یہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بنائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ پانی کے اوپر شکل بنائی، اس لیے کہ لطفی کے اوپر شکل بنائی ہے پانی، اور پانی کے اوپر پھر بے شمار شکلیں بنائی ہیں ایک وقت میں، اور حالانکہ تم ایک رجل اور ایک عورت کی اولاد ہو۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، عالمین، بے شک اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہے، للعالمین، سمجھنے والے علماء کے لیے، یا للعالمین، مخلوقات کے لیے، ذوی العقول اور اولو العلم کے لیے۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، آسمان و زمین پیدا کیے، زمین پر تم سوتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل یہ ہے کہ تم سوتے ہو رات کو اور دن کو، اللہ تعالیٰ کے ارادے سے تمہاری راحت کے لیے۔ وابتغاؤکم من فضلہ، اور تم رزق کو تلاش کرتے ہو، من فضلہ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رزق میں سے۔ وابتغاؤکم، اور تم تلاش کرتے ہو کیا؟ من فضلہ، اللہ تعالیٰ کے فضل کو، یا رزق کرتے ہو، تلاش کرتے ہو رزق کو، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ من فضلہ، من فضلہ احسان، یا من فضلہ فضل سے مراد رزق۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس میں تقدیم تاخیر ہے، اور معنی یہ ہے ومن آیاتہ منامکم باللیل وابتغاؤکم من فضلہ، تو یہ منامکم اس کے ساتھ باللیل ہے، وابتغاؤکم بالنہار من فضلہ، تو یہ والنہار جو پہلے آیا ہے یہ اصل میں ما بعد کے ساتھ ہے، منامکم باللیل اور والنہار، اور وابتغاؤکم بالنہار من فضلہ، یہ النہار ما بعد کے ساتھ ہے۔ یہ تکلف ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ عرب لوگ رات کو بھی سوتے تھے اور دن کو قیلولے بھی کرتے تھے۔ منامکم باللیل والنہار، یہ دونوں جب لمبا دن ہو اس میں دن کو آدمی نہ سوئے تو پھر تو کام مشکل ہوتا ہے۔
تو جو لوگ دوپہر کو نہیں سوتے وہ 9 بجے تک سوتے ہیں، 8 بجے تک سوتے ہیں، لیکن سوتے ہیں. وابتغاؤکم من فضلہ، اور تم تلاش کرتے ہو رزق کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے، دن کو زیادہ رات کو کم. فمنامکم باللیل زیادہ اور والنہار کم، اور وابتغاؤکم من فضلہ بالنہار زیادہ اور باللیل کم. اس میں بھی ایک کے ساتھ زیادہ ایک کے ساتھ کم، اور نمبر 2 میں بھی ایک کے ساتھ کم ایک کے ساتھ زیادہ ہو جائے گا، لیکن ہے دونوں میں. اس لیے کہ رات کو بھی لوگ محنت کرتے ہیں اور رات کو بھی گھروں کے اندر مختلف چیزیں بناتے ہیں بیچنے کے لیے، اور فیکٹریاں بھی رات کو چلتی ہیں، لیکن اتنا نہیں جتنا دن کو. تصرفکم یعنی تمہارا تصرف فی طلب المعیشت، رزق کو طلب کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ارادے سے. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں اس قوم کے لیے آیات ہے یسمعون، جو سنتے ہیں، تدبر اور اعتبار عبرت لیتے ہیں. دیکھو یہاں کیونکہ نیند کا ذکر ہے، اور نیند کی حالت میں آدمی کیسے ہوتا ہے، یہ یسمعون کے درجے میں ہے، یعقلون کے درجے میں نہیں ہے. اس لیے کہ آدمی کو تو خود کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. دوسرے سے سنا، یار تم تو 1 گھنٹے سوئے تھے، اور یار تم نے تو یہ ہے نیند کی حالت میں تو آپ عجیب عجیب آوازیں نکال رہے تھے. نیند کے حالات کا تعلق یسمعون کے ساتھ زیادہ ہے. آپ سو رہے تھے اور فلان آیا تھا، آپ کو پتہ نہیں چلا. ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا، اب زمین پر سونا، آسمان میں کیا ہے؟ ومن آیاتہ یریکم البرق، یہ یریکم اراءتکم، اللہ تعالیٰ نے تم کو دکھایا. یہ دکھانا البرق چمک کا، خوفا خوف کی وجہ سے، خوف کے لیے کہ مسافر ڈرتا ہے، یا لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے اوپر صاعقہ نہ پڑے. تو من آیاتی ہی خبر، اور یریکم مبتدا ہے، اور کبھی اگر کوئی کہے یریکم فعل ہے تو یہاں ان مقدر ہے، اراءتکم، اور کبھی ان کے بغیر فعل مصدر بن جاتا ہے، جیسے تسمع بالمعیدی خیر من ان تراہ، تسمع بالمعیدی اے سماعک بالمعیدی خیر من رؤیتہ، یہاں بھی ایسا ہے. تو کبھی کبھی فعل میں ان داخل ہوتا ہے تو اس سے کام چلتا ہے، مصدر بن جاتا ہے، اور کبھی کبھی فعل کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کی ضرورت نہیں ہوتی. خوفا للمسافر من الصواعق، مسافر ڈرانے کے لیے، من الصواعق آسمانی بجلی سے، صاعقۃ آسمانی بجلی کڑک، وطمعا اور امید کے لیے. اور یا دونوں مسافر یا دونوں مقیم، مقیم ڈرتا بھی ہے اور امید بھی رکھتا ہے کہ بارش ہو جائے گی، اور مسافر ڈرتا بھی ہے صاعقہ سے، اور مسافر کو امید ہے کہ چمک میں مجھے راستہ دکھائی دے گا، اور معلوم ہو جائے گا چمک میں کہ کہیں موذی جانور تو نہیں. اللہ تعالیٰ اوپر سے نازل کرتے ہیں پانی، تو زمین کو اس کے ساتھ حیات بخشتے ہیں بعد موتها، سوکھنے کے بعد. بأن تنبت، زمین منبت بن جاتی ہے. اس مذکور میں آیات ہے اس قوم کے لیے جو یعقلون. اب یہاں یعقلون آیا اس لیے کہ جب پانی برستا ہے اور پانی کے ذریعے سے ہم بیج ڈالتے ہیں اور بیج میں سے مختلف نباتات نکلتے ہیں، تو یہ عقل کی بات ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ نکالا تو اسی طرح ہم بھی ایک دن زمین سے نکلیں گے. اللہ تعالیٰ کی آیات میں یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین کھڑے ہیں، مستحکم ہے اللہ تعالیٰ کی امر اور ارادے سے. بِإِرَادَتِهِ مِنْ غَيْرِ عُمُدٍ، بغیر ستونوں کے، یا عمد. عمد تو جنس ہے، عمد ہو تو جمع ہے. وَإِذَا أَرَادَ إِزَالَتَهَا فَيُزِيلُ، اللہ کو ہٹانا چاہے تو ہٹا دے گا. کیسے؟ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ،
پھر جب اللہ تعالیٰ تم کو بلائے گا بلانا زمین سے، یعنی پوری زمین سے جمع ہو جاؤ، اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، پھر سورے بیگل بجائیں گے، بیگل میں تو کہتے ہیں بیگل جو اس کو منہ میں رکھ کر کے پھونکتے ہیں. البعث من القبور، قبور سے بعث کے لیے. اذا انتم تخرجون، اچانک تم نکلو گے. یہ اذا فا کا قائم مقام ہے، فا کے ساتھ بھی آتا ہے، فاذا انتم، اور فا کے بغیر بھی آتا ہے، فا کا قائم مقام ہو جاتا ہے. جب فا کے ساتھ آ جائے تو صرف مفاجات کے لیے ہے، جب فا کے بغیر آ جائے تو مفاجات کے لیے بھی ہے، جزا کے لیے بھی ہے. تم نکلو گے زندہ، تو تمہارا نکلنا زمین سے اللہ تعالیٰ کی بدعوت، دعوت کے ساتھ، پکارنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے آسمان و زمین کی تمام چیزیں ہیں، ملکن وخلقن وعبیدن، كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اللہ تعالیٰ کے تابعدار ہیں. مطیعون، یہ اطاعت ارادہ ہے، اطاعت عبادت نہیں ہے، اس لیے کہ بعض عبادت کرتے ہیں بعض نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ پیدا کریں گے، بعد ہلاکہ، وہو اہون علیہ، اور یہ اعادہ آپ کے خیال میں اہون علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر آسان ہے. اہون علیہ علی اللہ، یا اہون علیہ علی الخلق، مخلوق کے لیے یہ آسان ہے، اس لیے کہ القیام بصیحۃ اسهل من كونه نطفة ثم علقة ثم مضغة، اس سے یہ آسان ہے کہ بس ایک سیٹی بجائی اور سب لوگ جمع ہو گئے، ایک سیٹی بجائی اور طالب علم اسمبلی میں جمع ہو گئے. یہ تو بہت آسان ہے، اور پیدا ہونا تو بہت مشکل ہے آپ کے خیال میں. یا یہ ہے کہ ایک مرتبہ بنایا ہو پھر دوبارہ بنانا آسان ہے. النظر الى ما عند المخاطبین، اشکال کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب کچھ آسان ہے، مخاطبین کے عقیدے کے نظر کو دیکھتے ہوئے. من ان اعادت الشیء اسهل من ابتدائه، کہ اعادہ ابتدا سے آسان ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ برابر ہے سہولت میں. اللہ تعالیٰ کو تو آلات و اسباب کی ضرورت بھی نہیں ہے، کن فیکون ہے، بلکہ کن فیکون کی بھی ضرورت نہیں ہے، ارادہ کافی ہے. اس لیے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون پر جو اشکال ہے کہ کن خطاب موجود کو ہے یا معدوم کو ہے. اگر موجود کو خطاب ہو تو موجود کو میں موجود کیسے موجود ہوگا، وہ تو موجود ہے. اور اگر معدوم کو ہو تو معدوم قابل خطاب نہیں ہے. تو اس کے جو متعدد جوابات دیتے ہیں اس میں ایک جواب یہ بھی ہے کہ نہ کن ہے نہ فیکون ہے، بس اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے. یہ تعبیر ہے اور مطلب صرف اللہ تعالیٰ کے ارادے کا اظہار. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اونچی صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قادر ہے، عالم الغیب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت اعلیٰ ہے. المثل الاعلیٰ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے المثل الاعلیٰ صفت توحید ہے. یہ صفت توحید صفت اعلیٰ ہے، یا اللہ تعالیٰ کے لیے صفت اعلیٰ ہے. لیس کمثلہ شیء، آسمان و زمین میں یعنی صفت علیہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنی ملکیت میں اور حکیم ہے اپنی خلقت میں. یہ سب دلائل عقلیہ بیان ہو رہے ہیں، جیسے آپ کو بتایا تھا کہ ماقبل صورت میں نقلیہ، اس میں عقلیہ. ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے بیان کیا مثلا ایک مثال کو، ایک مثال بیان کی، اور من انفسکم صفت ہے مثلا کے لیے. مثلا کائنا من انفسکم، وہ مثال تمہارے نفسوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان فرمائی ہے کہ اگر تمہارا ایک غلام ہو، تم بھی مخلوق ہو وہ بھی مخلوق ہے، لیکن کیا تم اپنے غلام کو اپنے ساتھ برابر کر دو گے کہ وہ آپ کا غلام بھی ہو، آپ کے ساتھ شریک بھی ہو، آپ کے ساتھ برابر بھی ہو، اور آپ بھی حر ہو وہ بھی حر ہو؟ نہیں. تم اس سے ڈرتے ہو جیسے شریک سے ڈرتے ہو.
اور تم اس کا خیال رکھتے ہو، کیا ایسا ہوگا؟ نہیں، تم اپنے غلام کو غلام سمجھتے ہو، اس سے نہیں ڈرتے ہو، اس کو محکوم سمجھتے ہو۔ پھر جب تم اپنے غلام کو اپنے برابر نہیں سمجھتے ہو، جبکہ مخلوقیت میں برابر ہو، تو اللہ تعالیٰ کے غلاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کیسے سمجھتے ہو؟ جبکہ وہ مخلوق بھی نہیں ہے، مصنوع مخلوق ہے، تو تم مصنوع مخلوق کو خالق کے برابر سمجھتے ہو، اور اپنی اور دوسری مخلوق کو کہ تم دونوں مخلوق کو اپنے برابر نہیں سمجھتے ہو۔ عجیب بات، اصنام کو اللہ کے برابر سمجھتے ہو۔ ضرب لکم جعل لکم سیر لکم، تو اگر سیر کے معنی میں ہو تو لکم مفعول ثانی ہے، مثلا مفعول اول ہے، اور اگر ضرب بینا تو پھر مثلا مفعول اول ہے اور مفعول ثانی کی ضرورت نہیں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تمہارے لیے، مثلا مثال، من انفسکم ظاہرا من انفسکم خارجا من انفسکم، هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء، هل لکم من شرکاء، یہ من شرکاء مبتدا ہے، من زائد ہے یعنی شرکاء، اور لکم خبر ہے، اور مما ملکت ایمانکم حال ہے۔ کیا تمہارے شرکاء ہے؟ لکم تمہارے لیے، ایسے حال میں کہ مما ملکت ایمانکم تمہارے غلاموں میں سے ہو۔ تم اپنے غلام کو اپنا برابر شریک سمجھتے ہو؟ نہیں، اگر آپ نے اس کو اپنا شریک بنائے تو پھر غلام غلام نہیں رہے گا، اور آپ نے فرض کیا ہے غلام۔ من ممالککم آپ کی مملوکین میں سے، من شرکاء لکم جو آپ کی شریک اور حصہ دار بنے، فیما رزقناکم جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس میں، حالانکہ رزق ہم بھی دیا ہے، اس میں بھی ان کو اپنا شریک برابر نہیں سمجھتے ہو۔ من الاموال مال میں سے، وغیرہ اور دوسرے حقوق میں سے، فانتم فیہ سواء تاکہ تم اور وہ برابر ہو، تاکہ تم اور وہ برابر ہو، یعنی ان کو برابر نہیں سمجھتے ہو۔ ما تزعمونہم سواء، اور ایسے برابر، تخافونہم کخیفتکم انفسکم کہ تم ان سے ڈرتے ہو جیسے تم ڈرتے ہو، انفسکم اپنے امثال اور برابر سے، جیسے تم اپنے برابر کے لوگوں سے ڈرتے ہو تو تم غلاموں سے بھی ڈرتے ہو، ایسا ہے نہیں۔ آدمی اپنے برابر سے کیسے ڈرتا ہے؟ اپنے کخیفتکم انفسکم یعنی کخیفتکم شرکاءکم و امثالکم، جیسے تم اپنے برابر سے ڈرتے ہو، برابر سے یہ خوف کرتا ہے کہ وہ اعتراض کرے گا تم نے کیوں تصرف کیا، تقسیم کا مطالبہ کرے گا کہ تقسیم کرو بس شرکت ختم کرنا ہے، حساب کتاب کا مطالبہ کرے گا، حساب کتاب میرے ساتھ کرو، خفا ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا تم دیر سے آئی تھی، لیکن غلام سے کوئی خوف نہیں اس لیے کہ وہ غلام ہے۔ اے امثالکم من الاحرار، اور استفہام نفی کے معنی میں ہے، یعنی هل لکم من شرکاء لیس لکم شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء، یعنی لیس انتم لستم و ایاہم سواء، اور لا تخافونہم کخیفتکم انفسکم، یہ سب نفی کے ماتحت آ جائے گا۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح تفصیل کے ساتھ اپنی قدرت کے دلائل بیان کرتے ہیں، یا نفصل الآیات ہم دلائل بیان کرتے ہیں، نبینھا مثل ذالک التفصیل ہم بیان کرتے ہیں اس طرح تفصیل، یعنی کذالک مفعول مطلق ہے، نفصل تفصیلا مثل ذالک اس قوم کے لیے، یعقلون جو تدبر کرے، یعنی یہ تدبر کی چیز ہے کہ مخلوق مخلوق کے ساتھ برابر نہیں ہے، مخلوق المخلوق خالق کے ساتھ برابر ہے۔ وَلِتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ، بلکہ ظالم لوگ تابعداری کرتے ہیں شرک کرتے ہوئے اپنے خواہشات، یہ تو ان کے خواہشات ہے کہ اپنے دار الاصنام کو انہوں نے اپنا دار المجلس بنایا ہے اور بیٹھتے ہیں، بغیر علم، بغیر دلیل کے، علم کے، وَمَن يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ،
بس کون ہدایت کرے گا اس کو جس کو اللہ گمراہ کرے. اے لا ہادی لہ، اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا، انسان نے اپنے آپ کو خود گمراہ کیا. لیکن انسان کسب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. انسان کے کسب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ارادہ چلتا رہتا ہے، تخلیق کا ارادہ. جب آدمی شراب پیتا ہے تو اس کو کسب کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شراب پینے کو اس کے لیے آسان بنایا اور اس کے حق میں اتارا. تو خالق اللہ ہے، کاسب یہ ہے. وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے مددگار نہیں ہوں گے. مانعین من عذاب اللہ، اس لیے جب توحید ثابت اور شرک باطل ہے، فاقم وجہک للدین حنیفا، بس آپ سیدھا رکھے وجہ کا اپنی ذات کو، للدین دین پر، حنیفا ایسے حال میں کہ یکسو ہو جائے، حنیفا ایک طرف متوجہ ہو جائے. حنیف کے معنی کہ سب کو چھوڑ دے اور ایک اللہ کی طرف اپنی منہ کو موڑے. مائلا الیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو. مائل میں وہ معنی نہیں آتا جو اصل معنی ہے. مائل کی جب آدمی ٹیڑھا ہو، نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو، تو مائل سے مراد یہاں ہے متوجہ، یکسو، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو. بل اتبع الذین ظلموا ہو گیا. وما لهم من ناصرین. حنیفا مائلا الیہ، اور فاقم وجہک، اے اخلص دینک للہ، یعنی اقم وجہک کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے چہرے کو متوجہ کرے، اپنی ذات کو متوجہ کرے، اور جب صرف اللہ کے لیے ہو تو اس کو اخلاص کہتے ہیں. اے اخلص دینک للہ، یہ خلاصہ ہے، معنی مراد ہے. یعنی اپنے دین کو صرف اللہ کے لیے کر لو، تابعداری اور شریعت پر عمل کرتے ہو صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں ریاکاری کسی اور کے لیے نہ ہو، آپ بھی اور آپ کے تابعدار. فاقم وجہک میں مصنف فرماتے ہیں کہ اقم مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور مراد سب ہے امت. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ فطرت اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بناوٹ ہے. التی فطر الناس، وہ فطرت اور بناوٹ کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے لوگوں کو، علیہا اس فطرت اور خلقت اور بناوٹ پر. تو فطرت سے مراد خلقت اور بناوٹ ہے، کسی چیز کا بنانا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے. تو جب یہ فطرت اندر ہو تو اس کو فطرت کہتے ہیں، اور جب یہ فطرت باہر ہو اور باہر دین میں انسان کا جسم رنگ آ جائے تو اس کو صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ کہتے ہیں. جب اندر ہو تو فطرت ہے، جب باہر آ جائے تو اس کو صبغۃ اللہ کہتے ہیں. آپ کا اندرون بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین سے ملون رنگین ہو، اور باہر بھی خارج بھی اللہ تعالیٰ کی دین سے مصبوغ اور رنگین ہو. تو گویا کہ توحید اور رسالت اور قیامت اور دین کے جو بڑے بڑے احکام ہیں، یہ سب انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الاسلام فابواہ اما یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ. جو لمبی حدیث ہے اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ جیسے بکری پیدا ہوتی ہے تو وہ جمعاء صحیح سالم ہوتی ہے، پھر بعد میں لوگ اس کے کان کاٹتے ہیں، اس کے دو کاٹتے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب لوگوں کو دین فطرت پر اور دین اسلام پر پیدا کیا. اس لیے تمام سب لوگوں میں دین فطرت کی کچھ چیزیں باقی ہیں. مثلا مشرکین یا یہود اور نصارہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاکم اعلیٰ سمجھتے ہیں، اور سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق السماوات والارض سمجھتے ہیں.
اگرچہ شیطان میں بہت سی ملاوٹ کی ہے لیکن کچھ چیزیں باقی ہیں، اور اس وجہ سے سب لوگ دین فطرت کی کچھ چیزوں کے باقی ہونے کی وجہ سے جھوٹ کو ناجائز سمجھتے ہیں، ملاوٹ کو خراب سمجھتے ہیں، خیانت کو غلط سمجھتے ہیں، ظلم کو غلط سمجھتے ہیں کہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ فطرت مسخ ہو جائے تو دوسری بات ہے، اسی طرح خیانت وغیرہ کو خراب سمجھتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ دین فطرت کی بعض چیزیں لوگوں میں باقی ہیں۔ تو دین فطرت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، ایک اللہ اور اس کے احکام پر چلنا اور ان کے رسولوں کے احکامات کو ماننا۔ اگر انسان کو اپنی فطرت پر چھوڑا جائے تو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کی بھیجے ہوئے رسولوں کو تسلیم کرے گا۔ اگر آدمی کو فطرت پر چھوڑ دیا جائے تو وہ کہے گا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کون ہے جو پانی پر تصویر بنا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پانی پر تصویر بنایا، اس لیے اس کے حکم پر چلنا چاہیے۔ اور کون ہے جس نے سب لوگوں کو رات کے وقت نیند پر مجبور کیا کہ سب لوگ جب رات آتی ہے تو سب لوگ سو جاتے ہیں اور سب لوگوں کے دل میں تقاضا ہوتا ہے کہ ہم سو جائیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ اور اسی طرح کون ہے جس نے ٹنوں کے حساب سے پانی کو بادلوں کے اوپر اٹھایا؟ بادل تو ہوا ہے، آپ جہاز میں دیکھتے ہوں گے ہوا چلتی ہے، تو وہ ٹنوں کے حساب سے پانی کو اٹھانے والا کیسے بن گیا؟ ایک حاکم اعلیٰ نے یہ کام کیا، تو اس حاکم اعلیٰ نے ہم تک پہنچانے کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا اور ان رسولوں کو معجزات دیے جو دوسروں کے پاس نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کے حکموں پر چلنا چاہیے۔ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، یہ لائق کہ اس کی فطرت مسخ ہو جائے۔ کون ہے جو سمندروں سے کھارا پانی، ایک تو انیس کھارا ہے، ایک کھارا پانی ہے جو میٹھا نہ ہو، اس کو اٹھائے اور اوپر کوئی مشین لگی ہوئی نہیں ہے، بغیر فیکٹری کے اس پورے پانی کو اللہ تعالیٰ میٹھا بنا دے۔ اور بارش کا پانی اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے میں پیتا جاؤں۔ تو یہ کون ہے جس نے اوپر یہ کام کیا؟ اوپر سے یہ پانی نیچے سے اٹھا اور جب برسا تو بہت میٹھا تھا۔ یہ ایک حاکم اعلیٰ ذات ہے، اس لیے اس کے حکموں پر چلنا چاہیے۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ اگرچہ لوگوں نے فطرت کے تقاضے کو چھوڑا ہو ماحول کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے، فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بناوٹ اور خلقت ہے جس پر لوگوں کو پیدا کیا۔ تو یہ فطرت اللہ یعنی فطر اللہ فطرتن، یہ مفعول مطلق ہے، اللہ تعالیٰ نے بناوٹ پیدا کی ہے، بناوٹ یا الزموا فطرت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بناوٹ کے ساتھ جس پر انسان کو بنایا ہے لازم ہو جاؤ۔ الزموا فطرت اللہ یہ مفعول بھی ہو جائے گا۔ اتبعوا فطرت اللہ، جس فطرت پر تم کو بنایا ہے اس کی تابعداری کرو۔ اور یہ فطرت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے۔ ہر دین اپنے زمانے میں فطرت، جب دوسری دین منسوخ ہو گئے تو اب اسلام دین فطرت۔ اب دوسری دین پر کیسے چلیں گے؟ ہمیں کیا معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رکوع میں کیا پڑھتے تھے اور سجدے میں کیا پڑھتے تھے؟ یہ تو اسلام میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں کیا پڑھتے تھے، سجدے میں کیا پڑھتے تھے۔ دوسری دینوں کے نشانات کے اکثر نشانات کو اللہ تعالیٰ نے مٹایا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت کو تبدیل اس کے لیے نہیں ہے۔ اس پر اشکال ہے کہ حدیث میں تو آتا ہے فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کو تبدیل کرتے ہیں، اور یہاں ہے لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی فطرت کو کے لیے تبدیلی نہیں ہے۔ اس کے متعدد معنی ہیں،
لا تبدیل لخلق اللہ لا ينبغی هذا التبدیل، یہ تبدیل مناسب نہیں ہے اگرچہ تم کر سکتے ہو اپنے غلط ماحول کی وجہ سے. یا لا تبدیل لخلق اللہ، اس کے معنی یہ ہے لا تبدلوا لخلق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت اور فطرت کو تبدیل مت کرو. تو لا ينبغی تبدیلہ یا لا تبدلوا، اور نفی نہیں کے معنی میں ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، لا ترفثوا لا تجادلوا کے معنی میں ہے. یا معنی یہ ہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ، لا تبدیل کہ لا تفاوت، تفاوت نہیں ہے فی خلق اللہ فطرت میں. جو فطرت ابو بکر صدیق کی تھی تو وہی فطرت ابو جہل کی بھی تھی، اگرچہ ابو جہل نے اپنی فطرت کو ابو جہلی کے حوالے کیا وہ الگ بات ہے. اگر اس کی فطرت صحیح نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو مکلف بھی ایمان نہ بناتے. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کا مکلف بنایا تو مطلب یہ کہ اس کی فطرت میں قبولیت کی صلاحیت تھی، اگرچہ اس نے اپنی فطرت کو مسخ کیا. تو لا تفاوت، تبدیلی کے مطلب تفاوت، جب تفاوت آتے ہیں تو تبدیلی آتی ہے. اور چوتھا مطلب یہ ہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ اے لا تبدیل لتقدیر اللہ، اللہ تعالیٰ نے کسی کی تقدیر میں شقاوت لکھی ہے، کسی کی تقدیر میں سعادت لکھی ہے، تو سعادت اور شقاوت جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے اس میں بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. پھر خلق معنی تقدیر، لا تبدلوه بأن تشركوا ذلك الدین القیم، یہ جو مذکور ہوا یہ دین ہے القیم المستقیم، برابر، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید دین مستقیم اور برابر دین ہے. لیکن اکثر لوگ جو کفار مکہ ہے لا یعلمون، اس کو نہیں جانتے ہیں کہ یہ ہماری فطرت کی آواز ہے. اور من ربکم، اس کے جواب میں ہم نے کہا ہے کہ ہمارا رب اللہ تبارک، الست بربکم قالوا بلا، ہم نے کہا ہے. لا یعلمون توحید اللہ منیبین الیہ، ایسے حال میں راجعین الیہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بنے. فیما امر بہ ونہا عنہ، مامورات اور منہیات میں. یہ منیبین حال ہے اقیم کے فاعل سے. کیا مطلب؟ اقیموا منیبین الیہ، تم دین پر برابر اور قائم رہو ایسے حال میں کہ رجوع کرے اللہ کی طرف. اشکال، اقیم کیسے حال ہوگا؟ اقیم مفرد ہے اور منیبین جمع ہے، تو ذوالحال اور حال تو مطابق ہوتے ہیں. تو جواب دیتے ہیں اقیم وما ارید بہ، اقیم اور اقیم سے جو مراد ہے، یعنی اقیم میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہے، امت بھی مراد ہے. تو اقیم مفرد ہے لیکن مطلب اقیمو ہے، یعنی اقیمو واتقوہ، اس لیے یہاں واتقو آیا ہے. اور تم بچو یا ڈرو اپنی فطرت کو تبدیل کرنے سے، تم اپنی فطرت کو مسخ مت کرو اور نماز کو قائم کرو. ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے مت بنو. دیکھو یہاں معلوم ہوا کہ اقامت الصلاۃ مسلمانوں کی علامت ہے اور ترک صلاۃ مشرکین کی علامت ہے، اس لیے کہ مشرکین نماز نہیں پڑھتے تھے. وما كانت صلاتهم عند البيت الا مكاء وتسديا، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، یہ ان کی نماز تھی. رکوع سجدے والی نماز نہیں پڑھتے تھے. اور جو حج کو چھوڑ دے تو یہ یہودیت اور نصرانیت کی علامت ہے، اس لیے کہ یہود اور نصارہ عبادت اور نماز پڑھتے تھے لیکن حج نہیں کرتے تھے. تو جو حج نہ کرے اس کے بارے میں فلیمت یہودین اور نصرانین آیا ہے. اور جو نماز نہ پڑھے تو لا تکونوا من المشرکین، یعنی مشرکین کی علامت تیرے اندر آ جائے گی. یہ مطلب نہیں کہ کافر ہو جاؤ گے. اگر کافر مقصود ہوتا تو پھر تو عبارت ہوتی ولا تکونوا من الکافرین، اس لیے کہ ترک صلاۃ شرک تو نہیں ہے، ترک صلاۃ تو کفر ہے. جو لوگ ترک صلاۃ کو کفر سمجھتے ہیں یعنی حنابلہ، من الذین فرقوا دینہم، ان لوگوں میں سے، یہ بدل ہے ما قبل سے، لا تکونوا من المشرکین لا تکونوا من الذین، جا کے اعادے کے ساتھ، ان میں سے مت بنو، فرقوا دینہم،
جنہوں نے اپنی دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. باختلافہم فیما یعبدونہ، اپنے معبودین میں اختلاف کرتے ہیں. بعض اصنام کی عبادت کرتے ہیں، بعض کواکب کی عبادت کرتے ہیں، بعض شخصیات کی عبادت کرتے ہیں، بعض اشجار کی عبادت کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یا فرقوا دینہم، انہوں نے اپنی دین کو جدا کر دیا، یعنی ترک الاسلام، اسلام کو چھوڑا، اور اسلام کے بدلے میں انہوں نے مختلف دینوں کو ایجاد کیا. وکانوا شیعا، اور بن گئے مختلف فرقے، فرقا فی ذالک. شیعہ کہتے ہیں ہمارا نام قرآن کریم میں آیا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اس لیے ہم اچھے ہیں. یہاں آیا ہے وَكَانُوا شِيَعًا، یہ مشرکین شیعہ بن گئے. یہاں دوسرے انداز سے آئے مختلف فرقے بن گئے. وَكَانُوا شِيَعًا فِرَقًا فِي ذَلِكَ، اس تفریق دین میں مختلف فرقے بن گئے. شیعہ فرقہ کو کہتے ہیں، اور فرقہ وہ فرقہ التی تشایع امامہا، اپنے امام کی تابعداری کرتے ہیں اور اپنے امام کے ساتھ چلتے ہیں. مشایعت کسی کو ساتھ چلنا رخصت کرنے کے لیے. کل حزب بما لدیہم فرحون، اور دنیا میں ہر ایک جماعت بما لدیہم، جو ان کے پاس دین ہے اس پر فرحون، خوش ہے. ایک قرات میں فرقوا، ایک قرات میں فارقوا، ایک ترکوا دینہم الذی امروا بہ، جس دین کو ان کو حکم دیا ہے اس سے الگ ہو گئے. ابھی مشرکین کی مذمت جو مشرکین مذکور ہے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ، اور جب انسان اور کفار کو پہنچتی ہے تکلیف، دعوا ربهم، اپنے رب کو بلا پکارتے ہیں، یعنی اپنے رب سے دعا کرتے ہیں. منیبین الیہ، رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، دون غیرہ، نہ غیر اللہ کی طرف. تکلیف کے وقت جو لوگ تکلیف کے وقت میں غیر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ سابق مشرکین سے بھی خراب ہو گئے. ثم اذا اذاقهم منه رحمتا، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چکاتے ہیں یعنی دیتے ہیں، منہ اپنی طرف سے، رحمتا، رحمت جیسے بارش ہوتی ہے، یا رحمتا نجات ملتی ہے مصیبت سے، نجاتا. تو اذا فریق منہم، اچانک ایک جماعت ان میں سے، بے ربہم یشرکون، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں مطرنا بنوء کذا ونوء کذا، فلان ستارے نے ہم پر بارش برسائی. لیکفروا بما آتیناہم، نتیجہ یہ، لام نتیجہ یہ کہ وہ کفر کرتے ہیں ان نعمتوں پر جو ہم نے ان کو دی ہیں. ارید بہ التحدید، اس سے مراد تحدید اور ڈانٹنا ہے کہ تم کیوں کفر کرتے ہو. ارید بہ التحدید، کیوں کفر کرتے ہو. فتمتعوا، بس تم فائدہ اٹھاؤ. اگر یہ تحدید تمتعوا کی بات کہتے تو زیادہ اچھا ہوتا. تمتعوا میں بھی تحدید ہے. سوف تعلمون، تم کو معلوم ہو جائے گا، اپنی عاقبت معلوم ہو جائے گی. کون سی جگہ چھوٹی ہے ہماری سب بتائیے. ومن آیاته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. اچھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل یہ ہے کہ تم کو پیدا کیا من تراب، مٹی سے. تو ہم تو مٹی سے پیدا نہیں ہیں، نطفے سے، یعنی آدم علیہ السلام اصلکم. یا ہم سب مٹی سے ہے اس لیے کہ ہماری غذائیں، نطفہ بنتا ہے غذاؤں سے اور غذائیں نکلتی ہیں مٹی سے. ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر اچانک اس کے بعد تم بشر بن گئے،
بشر انسان دم اور لحم بن گئے، تنتشرون زمین میں گھومتے پھرتے ہو. فرماتے ہیں فتمتعوا فسوف تعلمون ام انزلنا علیہم سلطانا فهو يتکلم بما كانوا به یشرکون. ہم انکار کے معنی میں ہے، یعنی انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے ان کے اوپر دلیل اور حجت نازل کی ہے جو حجت شرک پر دلالت کرتی ہے؟ بالکل نہیں. سلطان حجت غالبہ کو کہتے ہیں. وہ کتاب اور کوئی کتاب. تو ام انزلنا یعنی انزلنا علیہم، یعنی ما قبل میں یہ ہے کہ کیا یہ خواہش کی تابعداری کرتے ہیں یا ان کے پاس دلیل ہے؟ تو پھر معنی ہوگا کہ ہم یتبعون الہوا ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا وہ خواہش کی تابعداری کرتے ہیں یا ان کے پاس دلیل موجود ہے؟ نہیں، دلیل نہیں ہے، خواہش کے پیچھے چلتے ہیں. فہو یتکلم، بس وہ دلیل بولتی ہے. تکلم دلالتا یعنی یدل، تکلم سے مراد کلام حقیقی نہیں ہے، دلالت. بما كانوا به یشرکون، اس شرک کے سب جو یہ کرتے ہیں. اے یأمرہم بالاشراک، یہ بالکل نہیں ہے، سلطان ان کے پاس نہیں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم ان کافروں کو چکاتے ہیں رحمت. یہ اذقنا میں اشارہ ہے کہ اصل رحمت تو آخرت میں ہے، یہ دنیا کی رحمت تو صرف ذوق کے برابر ہے، چکنے کے برابر ہے. جیسے دنیا کی زندگی تو ایک دن کے برابر بھی نہیں. رحمت نعمت فرحوا بها، تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں. فرح بطر، مستی اور تکبر کی خوشی. فإن تصبهم سیئۃ، اور اگر ان کو پہنچتی تکلیف بما قدمت ایدیہم، بسبب معاصیہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہیں. اذا ہم یقنطون، تو اچانک وہ نا امید ہو جاتے ہیں. جب ان پر تکلیف پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتے ہیں. اگر کوئی اشکال کرے کہ پہلے تو گزرا ہے کہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، اور یہاں ہے اذا ہم یقنطون، نا امید ہو جاتے ہیں کہ دور نہیں ہوگا. تو دونوں میں تعارض ہے، بظاہر. جواب یہ ہے کہ ابتدا میں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور جب وہ مصیبت نہیں ہٹتی تو انتہا میں مایوس ہو جاتے ہیں. یا دوسری تطبیق یہ ہے کہ بعض ان میں سے دعوا اللہ مخلصین پر عمل کرتے ہیں اور بعض ان میں سے یقنطون ہو جاتے ہیں. جیسے دنیا میں مختلف، بعض امید بعض نا امید. یا اسون من الرحمت، مسلمان کی شان یہ ہے کہ نعمت کے وقت شکریہ ادا کرے، وَيَرْجُو رَبَّهُ عِنْدَ الشِّدَّةِ، اور شدت میں امید رکھتے. کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالی رزق کو وسعت دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں بطور امتحان. وَيَقْدِرُ، اور بعض کے لیے تنگ کرتے ہیں. انہی کے لیے تنگ کرتے ہیں یا دوسرے بعض کے لیے؟ بے شک اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں مسلمانوں کے لیے. I don't know.